مصطفیٰ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا صدقنا وامنا، ہمیں کیا قدغن کیا پریشان، اس کو ماننا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق جائز، پھر آپ نے تفرقے خاطر جس کو میرے مصطفیٰ فرمایا کہ صدیق کا مقام پہچانو، تو یہ کیا کہہ رہے تھے، کیا پہچانو؟ باغ فدق کھا جائیں گے، یہی پہچانو، یا قوم کو ان کے نام پہ تقسیم کر دو، ان کو گالیاں دو، یہ بدمعش جہنم کے کیڑے ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں۔ تو ان کا مرتبہ پہچانو، میرے مصطفیٰ فرمایا مرتبہ پہچانو۔ حجت الوداع کے بعد جب من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا جا رہا ہے تو انہی دنوں کی بات ہے، وہ بھی حجت الوداع پہ ہے یا کسی ایسے ہی قریب کے موقع پہ۔ کیوں پہچانو؟ فرمایا لوگوں میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ باقی جگہ میں بھی آیا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار واتبعوہم بإحسان، آگے اسی آیت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وکاتب فی قلوبہم الایمان، آخر تے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ بیعت شجرہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، اور میرے مصطفیٰ تخصیص فرما کے فرما رہے ہیں میں صدیق سے راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی بات ملتی ہے، میں وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے مقدس آقا، میرے پیارے مقدس نبی، التجا ہے اللہ ان کی شفاعت ایسے نصیب کرے کہ میرے پردے گناہوں کے نہ کھولے، اور جو میرے سننے والے ہیں اللہ ان پہ بھی کروڑوں رحمتیں کرے، ان پہ، ان کی آل اولاد پہ، ہم سب کی آل اولاد پہ، جو ہمارے چلے گئے ان کی بخشش 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 کی التجا ہے۔ لا یملک الا الدعاء، حضرت علی فرماتے یا سریع الرضا، اے جلدی مان جانے والے میرے کریم، لا یملک الا الدعاء، میرے پاس تو سوائے دعا کے کچھ نہیں، جس کے پاس سب کچھ تھا ان کی عاجزی دیکھیں، ہمارے پاس تو واقعی کچھ نہیں۔ ہاں کیا ہے؟ گناہوں کے پہاڑ، غیبتوں کے، حسدوں کے، بد عملیوں، بد کرداریوں کے، بس اللہ کرم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت میں تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا تم میں سے آج کس کا روزہ ہے؟ ایک روایت میں یہ ملتا ہے، یہ بھی ایک سرسری سی بات ہے جو میں ابھی بتا رہا تھا، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے ایک جگہ سے ملتا ہے، صبح کے ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز کے بعد پوچھا آج کون ہے جس کا روزہ ہو؟ تو صدیق اکبر بولے، یہ کوئی رمضان نہیں تھا، نفلی روزے کی بات، یا رسول اللہ مجھے روزہ ہے۔ فرمایا کون ہے؟ جس نے آج جنازے میں شرکت کی، جنازے کے ساتھ کیا، تو اس دن اتفاق سے کہیں مدینے میں جنازہ ہوا، تو یا رسول اللہ میں گیا ہوں، مدینے گرد گرد جوار میں ہر جگہ آقا علیہ السلام نہیں لے جاتے، چونکہ مسائل بھی تھے نا، اب جس میں مصطفیٰ نہیں گئے تو وہ پہنچ گئے تھے، تو یہاں یہودیوں کا بہت بڑا معاملہ تھا، پرابلم تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یعنی یہ نیکی لے کے آئے اور روزہ ہے؟ پھر فرمایا کہ بھی جنازے کی بڑی فضیلتیں ہیں، جنازے میں جانا، شرکت کرنا۔ فرمایا صدیق اکبر نے میں ہویا، ہمارے یہاں تو ہم تو وہیں جائیں گے جہاں تعلق ہو، وہ تو جہاں سے ملا ایمان والا ہو پہنچ جاتے تھے، اتنے بڑے کبار صحابی بھی۔ تو پھر پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ صدیق اکبر بنا، میں گیا ہوں یا رسول اللہ۔ پوچھا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ یعنی ابھی مسجد میں آئے ہوئے ہیں، صبح کی نماز ہے غالباً، کھانا کھلا کے صبح کے ٹائم۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھلایا، اور کس ٹائم اٹھے کس کو کھلایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھا آج تم میں سے کسی نے بیمار کی عیادت کی ہے صبح کی نماز آنے سے پہلے؟ میرے جاننے والے نبی تھے، میرے مصطفیٰ، اپنے پیارے حبیب، اپنے رفیق یار غار کی عظمت سنانا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آج عیادت کر کے آیا ہوں،
مصطفیٰ نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ امور جمع ہو جائیں، یہ جو میں نے ابھی باتیں پوچھی ہیں، وہ جنت میں داخل ہو۔ یہ یہاں صدیق اکبر کا جنت میں داخل ہونا کنفرم، اس کی فضیلت کنفرم، مگر اس کی برکت سے مل گیا کہ جو یہ کام کرے گا اس کے لیے بھی جنت کنفرم ہے۔ اس روایت کے اندر سبق یہ بھی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، ان کے اس واقعے کی وجہ سے ہم تک اللہ نے نیکی کا کیسا ذریعہ، ہدایت کا، رشد کا، نیکی کلیکٹ کرنے کا، انسانیت کا، خدمت انسانی، کیا کیا مسکین کون ہے، ان کی خدمت کرنے کی کتنی فضیلتیں، بیمار کی فضیلتیں، بے بیمار کون ہے، انسان ہوتا ہے، انسان کو انسان کا احترام، محبت، عزت، عظمت، یہ ایک شان ملتی ہے۔ مسکین بھلے مسکین ہو، مگر مسکین کی خدمت کرنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پوچھی جا رہی ہے۔ تم جن کو کسی کھاتے کا نہیں گنتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کس کھاتے میں ہے؟ صدیق اکبر جیسے افضل بشر بندے کو، جو کائنات میں بڑی عظمت والا ہے، وہ مسکین کو پوچھ کے آیا ہے، اس پہ اس کو اجر مل رہا ہے۔ جو ظاہری طور پر لگتا ہے نا یہ کسی بندہ، اس کی تو کوئی قدر نہیں ہے، ارے اس کی عزت کرنے سے اتنی قدریں ملتی ہیں، یہ بات سمجھنے کی۔ کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے، عقیدت ہو تو دیکھن خرقہ پوشوں کو، ید بیضے لیے پھرتے ہیں اپنی آستین۔ تو بشارت کیا ملی کہ جو ایسا کرے وہ جنت میں۔ صدیق کے تو واقعے سے ان کو جنت کنفرم ہو گئی، جو کرے اب یہ فیض عام ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ممبر پر رونق افروز ہوئے لوگوں پر، جب آپ نے ان کو واعظ و نصیحت کیا وہ مقدس زبان سے، تو اس سے لگا ایسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سے کہ جیسے کسی کے الوداعی الفاظ، پکی الوداع کے۔ تو آنکھیں آنسوں سے بھری اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو ایک دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا لے لے یا اپنے رب کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے۔ اب دنیا یہ کس کی ہے؟ یہ بھی تو رب کے پاس ہے، مگر جو رب کے پاس ہے، یہ تفہیم یہ تھا کہ جنت لے لے، اور دنیا سے مراد دنیا کی زندگی اور اس کی جو سہولیات ہیں وہ لے لے۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ بس اس بندے نے، جس سے اللہ نے پوچھا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اس بندے نے اس چیز کو منتخب کیا جو میرے رب کی، جو اس کے رب کے پاس ہے۔ اب یہ بات ایسے پیارے انداز کی ہے کہ صاحب راز سمجھیں گے، بات تو ہو گئی، مگر رازدان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر، حالانکہ سب سے سنجیدہ بندے، ان کی تو ہچکیاں بند کی، رونے لگ گئے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور روتے روتے ان کی صدیق اکبر کے رخسار پر آنسو بہہ نکلے۔ اور آقا سے فرمایا صدیق باوقار رہے، یعنی صبر کر۔ اس سال میں فرمایا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ وہ کہے جا رہے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی، روئے بھی، فدا کا بھی۔ اب صحابہ باقی دیکھ رہے ہیں، کسی کی بات ہو رہی ہے، کسی بندے نے کہا مجھے اللہ نے انتخاب دیا کہ میرے پاس سے لے لو یا دنیا لے لو۔ اب اس بات کے اندر جو نقطہ تھا وہ صدیق اکبر کو سمجھ آ گیا، اور وہ نبوت کے مزاج سے بھی واقف ہو، نبیوں کی گفتگو کا جو انداز، جو راز، جو سر و اسرار تھے وہ جانتے تھے۔ تو لوگوں کو لگا یہ بزرگ صحابی ہیں، باقی سب بیٹھے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے ان کو رونے میں مجبور کر دیا ہے؟ اور وہ بھی اتنا، حالانکہ اکثر ہم کسی بندے کی بات کر رہے تھے، اللہ نے کسی کو چنا ہے۔
اور اس میں اللہ سے آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تو آخر کیا بات رلا رہی ہے؟ لیکن جب بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ صدیق اکبر کس بات پہ رو رہے تھے، جب آگے چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عرصہ بعد جو مرگ وصال شروع ہوا اور پھر آپ کا وصال ہو گیا، پھر ان کو سمجھ آئی باقی اصحاب کو کہ صدیق کیوں رو رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے بعد، چند دنوں کے بعد رخصت ہو گیا اس دنیا سے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ کون تھے جن کو اللہ نے فرمایا کہ میری جوار رحمت کی جگہ لینا چاہتے ہو یہ دنیا میں رہنا چاہتے۔ تو یہ صدیق اکبر کی شان ہے، یہ بھی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت کے اندر، مرض مرگ کے اندر، یعنی میں وصال کے بیماری، جو کہ کتابوں کے اندر یہ لفظ ہوتا ہے، میں اس لیے استعمال کرتا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ سبھی کو کڑوا تھوڑا لگتا ہے ذائقہ چکھنے سے، اور سب کو جو چیز چکھائی جاتی ہے سب کو کڑوی تھوڑی لگتی ہے، مگر ذائقہ تو چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مرض زیادہ ظاہری طور پر بھی بڑھنے لگا، نکاہت بڑھنے لگی تکلیف، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنے بیٹھنے میں بھی ایسی حالت کی بھی اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے کہا کہ نماز کی اطلاع کرو۔ اذان ہوئی تو فرمایا کہ تو بلال نے آ کے بتایا یا رسول اللہ جماعت کا ٹائم ہو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کندھے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور کمزور آواز جو ظاہری حالت میں تھی اس میں فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر کو میرا حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں، اور جو وصال کا سن کر رو رہے تھے تو ان کو اور کتنی مشکل۔ اسی بات پہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بابا تو رقیق القلب ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوگا تو کیسے کھڑے ہو پائے گا، وہ تو ویسے بھی آپ کثیر البکا، اللہ کے بارگاہ میں زیادہ رونے والا، زیادہ رونے۔ صدیق اکبر روتے تھے، آج جس کا کوئی ایک ہی نیک مر جائے دنیا سے وہ سارے سب پیر طریقت ہیں، وہ رو رہے ہیں کثیر البکا، بہت روتے تھے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس پہ تو غلبہ ہو جائے گا بکا کا، اور جب روئیں گے تو قرات کیسے کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے قرات۔ آپ اس عمر کو حکم دیں، وہ ذرا مضبوط دل کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا بلال سے جاؤ صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، تو اما عائشہ نے پھر اصرار کیا، اما عائشہ صدیقہ نے پھر حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر انہوں نے ایک سفارش کے لیے حضرت حفصہ سے عرض کیا کہ وہ بھی آقا علیہ السلام فرمائے عرض کریں کہ میرے ابا کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھا دے، وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے مصلی پہ تو برداشت نہیں کر سکے کہ وہ تلاوت کریں گے لوگ کیا آواز سن رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو فرماتے، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو، یعنی وہ جو عورتوں کی ایک بات ہوتی ہے رائے رکھنے کے لحاظ سے، ایسا آپ نے فرمایا۔ پھر میرے مصطفیٰ کو کہنے کا حق ہے، پھر ان کی یہ نہیں کہ صرف بیوی ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، اس بات میں بھی کیا کیا راز ہیں علماء نے تشریح تو کیا، میں بس اس بات کو یہاں چھوڑ۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس سے میرا حکم سنو۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر تھوڑی بہتری آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی نے
اور حضرت عباس کے متعلق ملتا ہے سہارا دے کے لے گئے۔ تو جب وہ گئے تو صدیق اکبر کو مختلف روایات میں مختلف جگہ پہ صحابہ نے بھی، مگر اس حالت میں یہی روایت ہے کہ صدیق اکبر کو احساس ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تشریف لے آئے تو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرمایا کہ صدیق رکے رہو، مگر پھر بھی صدیق اکبر ہاتھ کھڑے ہو کر کے پیچھے آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف میں کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی، آگے سے پھر نماز پڑھائی تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صدیق رضی اللہ عنہ، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو تو تم کیوں نہیں قائم رہے؟ اب دیکھیں ایک بات ہے حکم کی، مگر یہاں عشق کی بات آ گئی جس کو علامہ خادم رضوی کہتے ہیں۔ حکم تو یہ تھا، اور پھر میرے مصطفیٰ فرما بھی تیرے تھے یہ بھی الحکم فوق العدم، اگر پھر بھی یہاں اجازت نافرمانی میں نہیں آتی، یہ عشق کی وہ فرمانداری محبت اور عزت و احترام کی ہے جس پہ فتویٰ نہیں ہے، فضیلت ہے۔ صدیق اکبر کا عاجزانہ انداز دیکھیں، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا ہمت، کیا مناسب اس کے لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ مصلی امامت پہ کھڑا۔ اب اس پہ میرے مصطفیٰ نے آگے کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ میں جب یہ آپ نے پوچھا اس لیے کہ میرے مخلص کا اخلاص، عاجزی کرنے والے کا، اتنے بڑے نیک ہستی کا بھی اخلاص کا بھی پتہ چلے، عاجزی کا بھی پتہ چلے۔ تو یہ اصل حقیقت ہے کہ جتنی بڑی گدی پہ جتنی بڑی قوم کا ہو، یہ صدیق اکبر کا عمل بتا رہا ہے کہ عاجزی اور اپنے اندر اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود پھر بھی عاجزی، پھر بھی ڈر، پھر بھی معافی، یہ بندے کی بندگی ہے۔ بندگی میں جتنا کمال، یعنی جتنا عاجزی میں کمال، اتنا بندہ کمال، نہ کہ پدرم سلطان بوت۔ پھر ایک اور بات ملتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اسی تکلیف میں ہے۔ بلال حبشی آگے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر سے اس بار کہنے لگے بلال کہ میں مصطفیٰ بھی نہیں ہے وہاں، ایسی حالت بھی نہیں جایا جا سکتا، تو کیا میں اذان و اقامت کہہ دوں، آپ لوگ کو نماز پڑھا دیں گے؟ ابو صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم لوگ چاہتے ہو تو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اذان دی، حضرت بلال نے اذان دی، پھر اقامت کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری یا تیسری بار نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، یعنی ایک تعداد ملتی ہے کہ آپ نے اگست میں مرض الموت کے دور میں نمازیں پڑھائیں، بعض نے 17 کہا ہے، بعض نے کچھ کہا، ایک تعداد ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر کچھ تکلیف میں آسانی تشریف لائے تو اس وقت نماز مکمل ہو چکی تھی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس نے نماز پڑھائی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صدیق اکبر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ حضور علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرمایا بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، یعنی ہم نے اس کو پسند کی۔ جس قوم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پھر اس قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ان کے امامت صدیق اکبر کے علاوہ کوئی کرے۔ اب یہ جو کہتے ہیں لوگ خلافت مل گئی، فلاں کا حق تھا، فلاں کا حق تھا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی مرض الموت کے اندر یا اس دور کے اندر نمازیں کس نے پڑھائی ہے؟ وہ کوئی نہیں ماننا چاہتا چونکہ اس کو تفرقے کی بیماری لگی، میرا اس سے مخاطب نہیں ہے، میں اپنے اہل سنت کے لوگوں کو، سواد اعظم کو، میرے مصطفیٰ کی امت کا یہ بڑا جو طبقہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو یہ جو شیطان کی طرح وصف سے ڈالتے رہتے ہیں یہ نہیں تھا صدیق کا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، ان بدبختوں نے وہ جو بنو امیہ کے دور کے جو معاملات تھے وہ سب صحابہ پہ فٹ کر دیتے، یہ غلط ہے۔ اس سے انہوں نے بربادی پیدا کی ہے مسلمانوں کے اندر۔ یزید کی اس لعنتی پن کی وجہ سے پوری امت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، تقسیم در تقسیم۔ اور پھر آگے پہ یہ جو نوٹوں کی خاطر گانے والے اور گانے والیاں ان کی وہ جو ذاکروں کے نام پہ ہیں،
امام حسین جیسا ایک ہی کردار نہیں ہے، اور سارا دن جو امام حسین کو یہ روتے گزار دیتے، رو رو کے وہ ان کی شہادت کو بیچتے اور مال کھاتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں بکنے والے یہ صدیق اکبر کی شان پہ بھونکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پناہ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اپنے گھر میں استراحت فرما رہے تھے۔ اوالی مدینہ میں اپنے گھر استراحت اور بعض اہم کاموں کا انجام دہی کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک شخص دوڑتا ہو، یعنی مدینے کے گرد کہیں آپ کسی وجہ سے کسی کام کو گئے، ایک شخص دوڑتا ہو گیا اور چیختا چلاتا ہو آیا تاکہ اس کو بتائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جا چکے ہیں، یعنی وصال ہو گیا۔ المناک خبر سے جب مطلع کیا تو اس نے آ کر صدیق اکبر کو جب یہ خبر دی تو کانپنے لگے، دہشت سے ہوش اڑ گئے۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے یہ آہوزاری، یہ آواز دی کہ اے ابوبکر، اے ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے باہر نکلے اور اس شخص کو دیکھا جو غم کے ساتھ، یعنی اس کی آنکھوں سے بے آنسو ہے، بات نہیں ہو پا رہی، سانس پھولا ہوا ہے، آواز اس کے منہ سے نہیں نکل رہی، اطلاع دینے ہوئے۔ پھر جب اس کا سانس پھولنا کچھ اس نے خود کو بحال کیا اور بھاری ہونٹوں سے بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر صدیق اکبر رضی اللہ کا دل کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی۔ فوراً مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو۔ اس حادثہ روح فرسا نے، جہاں کنی پیدا کرنے والے حادثے نے ہوش و حواس اڑا دیا۔ بجلی کی طرح یہ لگی، تیر کی چوٹ کی طرح لگی یہ خبر، لگتا تھا کہ زمین ہل گئی ہے، بے وارث ہو گئے۔ وہ جو در تھا، جہاں امان تھا، وہ در نہ رہا، وسطی نہ رہی۔ آگے پھر اتنی بڑی امت کی ذمہ داریاں، گویا زمین ہل گئی ہے، مگر اور پہاڑوں کو لگتا تھا کہ لغزش ہو رہی، چکرا رہا ہے دماغ، لگتا ہے پوری دھرتی کانپ رہی۔ اس حال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے، اصحاب کا، کوئی بیٹھا ہے بول نہیں پا رہا، کوئی کھڑا ہے تو ہوش و خرد سے لگتا ہے بیگانہ ہے، اور کوئی دھاڑے مار مار کے چیخ و پکار کے ساتھ رو رہا ہے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو، یہ اصحاب ہیں، یہ آنسو آ جانا، اتنا اپنے پیارے مقدس کے چلا جانا اور آنسو بے اختیار آ جانا، ہاں ہائے وائے کرنا منع ہوتا ہے، مگر غم کے اندر وہ بھی کنسیشن ہے، کبھی کوئی اتنا بھی کسی سے ہو پا رہا، وہ بھی کفریہ نہ کہے، بال نہ نوچے، مٹی نہ ڈالے، تو غم تو ہوگا، سسکی تو نکلے گی، آہ تو نکلے گی۔ یہ صحابہ سے ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر، جس کو مضبوط دل والا کہا جاتا تھا اور راسخ العقیدہ، شریعت پہ پابند رہنے والا، اس کے حواس جواب دے گئے۔ انہوں نے تلوار اپنے نیوان سے نکالی اور بلند آواز سے کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کا سر اتار دوں گا، گردن اڑا دوں گا۔ پوری اب باہر دشمن بھی کاؤ میں ہے، چونکہ یہودی قریب رہتے تھے، اور آگے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے ارد گرد لشکر بٹھائے۔ اب سنبھالے کون؟ اور اس حالت میں اگر دشمن حملہ کر دے تو جو صدیق اکبر نے یہ کیا، ارے ظالمو، جو اس ضبط سے کام لے کر امت کو اس نے نکالا۔ صدیق اکبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق وہ بیٹھے تھے اور لگتا تھا کہ منہ میں زبان نہیں ہے،
بعض صحابہ کے متعلق حضرت عثمان غنی کے متعلق ملتا ہے کہ عرصے تک انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، بولا نہیں جاتا تھا۔ بولنا کیا چھوڑ دیا؟ بولا نہیں جاتا تھا۔ ایک صحابی کے متعلق تھے وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے کہ وہ دعا کیا مانگی؟ میرے مصطفیٰ نہیں رہے تو ان آنکھی گزرتی، مولا اندھا کر دے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی محبت کس سے ہوتی ہے؟ ماں لا اولاد، اولاد کی، ماں باپ بہن بھائیوں کی قرآن نے محبتیں گنوا دی کہ ان سے بڑھ کر محبت کرو۔ ارے وہ نظارے کو سامنے رکھ کے کہ میرے مصطفیٰ کو یہ آنکھیں دیکھتی تھیں، اب کچھ نہیں دیکھنا چاہتی، حالانکہ اس کا تو حکم تو نہیں آیا تھا۔ اپنی ذات کے لیے ایک لفظ ہو کیا ہے، دعائے ضرر ہے، دعائی تو نہیں کہتے، مگر دعا مانگی تو ہوا کیا؟ مانگی اپنے لیے کہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھنا تو کس کام کی آنکھ؟ اللہ اللہ، یہ حالت ہوگی۔ صدیق اکبر آ کر اسلام کے در اقدس پہ گھر مبارک کے اندر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک گھر کی دیوار کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام جسم اقدس پر آپ کی جو مشہور یمنی چادر تھی وہ اوپر تنی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آقا علیہ السلام کی چہرے اقدس سے چادر ہٹائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے اور چہرے انور سے کپڑا ہٹا کر بوسہ لیا۔ بوسہ لیا، جھکے ہوں گے نا، بوسہ جب لیا ہوگا تو تم نہیں چومنے دیتے، نہیں چومنے دیتے۔ دور سے پتھر کا استلام جائز، دور سے میرے مصطفیٰ کا نام چومنا ناجائز۔ دوبارہ یہ ایک ضمنی بات ہے، جو نہیں چومتا بس سے وہ کافر وغیرہ وہ نہیں، تو میں ایک محبت کی بات کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشک کی سی خوشبو محسوس، اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ آئے تو نور تھا، خوشبو تھی، معطر تھے، منبر تھے۔ اور جب کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ، وصال پہ، پھر اٹھنے پہ اللہ نے فرمایا سلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پہ، وصال پہ، اٹھنے پہ سلام، جو سید الانبیاء ہیں ان کے وصال پہ۔ یہ پھر وہ صحابہ کیوں رو رہے ہیں؟ ارے صحابہ بھی چھوڑے کو رو رہے ہیں چونکہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کو رو رہے ہیں۔ یمنی چادر ہٹائی، بوسہ لیا چہرے کا، آپ کے رخساروں کا، میرے آقا کے رخساروں کا بوسہ لیا۔ مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر فرمایا آئے لوگو، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بے مثال تھی، اور اس خوشبو سے دیکھو، یہ ایسے عام خوشبو تھوڑی تھی، وہ جنت کے کن بالا خانوں سے خوشبو تھی۔ فرمایا کہ زندگی بھی قابل رشک، قابل محبت، قابل عزت و عظمت، اور میرے مصطفیٰ کی موت، وصال، پردہ کرنا، یہ بھی کیا خوشگوار ہے، کیا پاکیزہ ہے۔ خوشگواری سے یہاں مراد کیا ہے؟ خوش نہیں، خوشگوار ہونا جو اس دنیا سے چلا اس کے لیے، مگر اس کو اس کامیابی کے جس مرتبے پہ یہ خوشگوار اہل ایمان کے لیے ایک تحفہ ہے کہ موت کیسی تحفہ ہوتی ہے۔ مصطفیٰ فرمایا کہ الموت تحفۃ للمومن، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، تو سید الانبیاء کے لیے کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو لگتا تھا کہ پاؤں وزنی ہو گیا، زمین سے قدم نہیں اٹھ رہے، پنڈلیوں کے اندر جرت نہیں کہ قدم اٹھے، اگر خود کو سنبھالے ہوئے اور آپ کے نحیف جسم کو اٹھائیں، لگتا تھا جسم کی مک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، یعنی پاور۔ اب گھر سے باہر اس جگہ پہنچے جہاں سارے اصحاب جمع تھے، چونکہ پردے داری تھی، اب سارے تو اندر نہیں ہوتے، اصحاب چونکہ ہم عائشہ کے حجرے کے اندر تھے، بی بی فاطمہ تو زہرا آئی ہوئی تھیں، باقی بیبیاں آئی ہوئی تھیں، اصحاب انصار کی عورتیں آئی ہوئی تھیں، تو باہر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔
اب ان کو کون سنبھالے؟ کوئی تلوار اٹھائے ہوئے، کوئی بول نہیں پا رہا، کوئی گنگا ہو گیا ہے، کوئی کسی کا دماغ کام کرنا معاف ہو گیا ہے۔ اب اس امت کو نہ سنبھالا جائے، ایسا جو سب سے بڑا بندہ ہوتا ہے نا، شعوری طور پر بڑا کہہ رہا ہوں، وہ سنبھالتا ہے قوم۔ تو آپ نے سنبھالنے کے لیے پھر جتنا بڑا غم ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے اتنی بڑی دلیل دینی پڑتی ہے۔ کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ آل عمران 144 آیت نمبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مالک کے قرآن کے اندر صحابہ فتح ساری زندگی پڑھتے رہے، مگر آج پتہ لگا کہ یہ آیت کا مفہوم اپنے تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ آج پتہ چلا اس مفاہیم کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ فلن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، پہلے بھی بہت رسول آئے، ان کو بھی موت آئی، اللہ کی بارگاہ میں اسی طریقے سے جانا ہے، وہ بھی چلے گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ سو اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا یہ جو اصحاب ہیں آپ کے، کیا یہ الٹے پاؤں دین سے پھر جائیں گے؟ اللہ اللہ۔ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا، میرے مصطفیٰ کی تعلیم تو حاضر ہے، ایمان تو حاضر ہے، سب کچھ دین تو سمجھا گیا، ان کے جانے کے ساتھ یہ ہٹ گئے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے مالک کی بے نیازی کے انداز بھی بے نیاز۔ رب جو میں جیسے بتا رہا تھا، لاڈلا یہاں کوئی نہیں ہے، فرما بردار جو اتنا مقرب ہے، پیارا ہے، اس کی سنتا ہے، مانتا ہے، مگر یہاں کسی کو دم مارنے کی مجال کہاں۔ فرمایا کوئی پھرتے ہیں تو پھر جائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ اور بندے لے آئے گا جس کو حق شناسی ہوگی۔ حق شناسی کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، باقی سب نے آنا ہے اور جانا ہے، باقی ہر شے حادث ہے، اور ایک پیریڈ کے بعد اس نے اگلی منزل کی طرف جانا۔ کل من علیہا فان۔ یا فان کا معنی میں وہ نہیں لے رہا کہ فنا ہو جانا ہے، چلے جانا تو بنتا ہے نا۔ تو یہ معاملہ ہوا اصحاب کرام علیہم الرضوان۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک دن آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ جب مرض الموت میں تھے، اگر آپ کا وصال ہو جائے، عائشہ صدیقہ سے بھی ملتا ہے، انہوں نے پوچھا آپ وصال ہو تو آپ کو کن کپڑوں میں دفن کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری یمنی چادر ہے، اس کو اوپر اڑا دینا ہے، ایک دوسری چادر ہے اور جو تاہ بند ہے، اور انہی کپڑوں میں دینا، یا ان میں دے دو۔ وہاں دیکھیں کائنات کا والی جا رہا ہے، اسی زمین کے نیچے جا رہا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ جسم ایسے گیا ہے نا، باقی ٹھیک ہے، وہ عرش سے بھی اعلیٰ تر وہ جگہ اللہ نے بنا دی، یہی عقیدہ ہے۔ مگر عبرت کے لیے تو سوچیں، جانا تو ہم نے، ہمارا حال کیا ہوگا۔
ایک علاقہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی خبر جب وہاں پہنچی، جیسے میں نے حضرت صدیق اکبر سنبھال رہے ہیں مگر دشمن اس کے باوجود بھی ہیں، ایک علاقہ ہے حضرموت، وہاں تک جب خبر پہنچی تو وہاں منافقوں اور فاسقوں اور کافروں کی عورتوں نے مہندیاں لگائی، جشن منایا، اور وہاں بھی اہل درد اہل ایمان تھے، جب ان کو پتہ چلا، کچھ تھوڑے تھے وہاں، تو جو خوشی کا اظہار گا رہی تھی وہ گا رہی تھی، یہ شیطان جیسے آدم علیہ السلام کی وفات پہ شیطان نے گانا گایا اور اس کے وہ بیٹے کہتے ہیں قابیل نے بھی گایا، یہ گا رہی ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں، ہاتھوں پہ مہندی لگا کے دف بجا کے، اور جنہوں نے مدینے کے آنے پہ دف بجایا، عشرہ کا بدر علینا واجبت لہ شکر علینا، وہ تاریخ کے اندر ایمان کی دھنی ہو گئی، بچیاں مدینے کی بنو نجار کی تاریخ میں نام لے گئی، میرے مصطفیٰ کے استقبال، میرے مصطفیٰ کا ظاہری طور پر جانے پہ ان بدبخت عورتوں نے دف بجائے۔ یہ حضر موت ایک علاقہ ہے، ان کو موت ہوئے تو یہ حالت دیکھ کر غیرت مند مسلمان کھڑا ہوا، اس نے اس منافقانہ بغاوت کے خلاف عملی قدم کرتے ہوئے، وہ زبانی عاشق رسول نہیں تھا، درد والا تھا، وہ حجروں میں بیٹھ کے مال کھانے والا نہیں تھا، ہاں وہ عملی طور پہ غیرت مند مسلمان تھے۔ یہ جبے دستار لٹکا لٹکا کے میرے مصطفیٰ کی عزت پہ جہاں بھی حملہ ہو یہ مست رہے، یہ جناب فلاں پیر کی اولاد، فلاں پیر کی اولاد، یہ مال کھانے والی وہ چونکے ہیں، وہ کون ہے؟ خلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واستبقوا، یہ وطابت شہوات والے اگر ہیں، سوچنا پڑے گا۔ تو بہرحال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کلیہ یہ ہے، کوئی جس کی اولاد بھی ہے میرے مصطفیٰ سے وفادار ہے تو صدقنا وآمنا، وفادار نہیں ہے تو خاطب الجاہلون قالوا سلاما، سلام متارکت ہے ان کے لیے بھی۔ ایک غیرت مند مسلمان کھڑا ہوا، ان کی سرکشی کے متعلق قدم اٹھاتے ہوئے اس نے صدیق اکبر کو پیغام بھیجا جس میں کچھ اشعار تھے جس کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر یہ پیغام دو، بندے کو بھیجا، پہنچاؤ کہ یہاں بدکار عورتوں نے تہمتیں لگائی ہیں، اب ان کو بدکار کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کی خوشی پہ، یعنی بدکار عورت ہم کس کو کہتے ہیں؟ پر میرے مصطفیٰ کی گستاخی، بدکار سب سے بڑی وہ بدکار ہے، وہ بدکار عورت ہے یا وہ مرد ہے، مصطفیٰ پہ پر تہمتیں سے مراد وہ جو ان کی شان میں جو گستاخانہ فکرے وہ بک رہی تھی۔ یہ بتاتے ہیں ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے، ایسے نہیں خادم رضوی روتے روتے مر گیا، تم سب بڑے، ہم بھی عاشق رسول ہیں، مال کھانے والے درندو تم کون سے عاشق رسول ہو؟ اظہار کرتے ہیں اپنے ہاتھوں میں، بتایا کہ وہ ہاتھوں میں مہندیاں لگا کے دف کر کے میرے مصطفیٰ کی شان میں ہجو کر رہی ہیں، گھٹیا فکرے استعمال کر رہی ہیں۔ خدا آپ رضی اللہ عنہ کو توفیق دے، آپ ان کے ہاتھ تیز تلوار سے کاٹ دیں۔ اب تیز تلوار سے کاٹنا، تیز کیوں کہا؟ اپنا غصہ، اپنا جذبات، اپنے احساسات ناموس رسالت کے لیے کاٹ دیں، کیونکہ وہ اگر وہ زیادہ ہوتے وہی کاٹ دیتے۔ اب یہ کہیں گے وہ جناب دیکھیں گورنمنٹ کے پاس جانا چاہیے، ہاں جانا چاہیے، جو گورنمنٹ افتخار چودھری کی نہ ہو، عمران خان کا ادھر جو وعدہ نہ ہو کہ میں تمہاری آسیہ چھڑوا کے بھیج دوں گا، ادھر والے علماء کو رمضان کے اندر گولیاں ماروں گا، اور میں جا کے مدینے کی اسلامی ریاست کا ٹچ لگا کے یہاں سارے جھوٹ کی وجہ سے حکومت کو کھاؤں گا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، نہ اس گنجے کو بات کر رہا ہوں جس نے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے ہیں، اور وہ رشیدہ ٹلی۔ اور جیسے پوچھا جاتا ہے کہ شادی کیوں نہیں کی، جب تازہ دودھ ملتا ہے تو بھینس کیوں رکھو، یعنی ایک زنا کے لیے تعویل بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مجاہد ختم نبوت ہوں، اور مجاہد نے ختم نبوت کے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے کیا اثر کر دیا۔ فرمایا کہ ان کے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیز تلوار سے ان کے آگے ہاتھ کاٹیں، جیسے بجلی آسمان سے چمکتی ہے ایسے ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یہ آپ وہ اپنے جذبات بتا رہا ہے، جو کہتے ہیں نرم بات، جیسے خادم نے نرم بات وہ فرماتے تھے کہ جب میرے مصطفیٰ کی گستاخی کی بات آ جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جذبات ہیوی ہو جاتے، تب تم صبر کی بات کرو، یہاں صبر چے مانی دارا،
یہ صحابی بتا رہا ہے. اچھا اس صحابی نے بتایا جو سب سے زیادہ صبر حلم والا تھا، صبر کرنے کائنات کے مسلمانوں کو سنبھالنے والا تھا. بتاتا ہوں اس نے دیکھا کہ صبر کیا کیا ہے. اس نے صبر کیا کیا ہے. جب یہ صدیق اکبر کو پیغام ملا لگتا تھا کہ بجلی گری ہے. اتنا غصہ. بجلی گرنے سے یہاں کتاب کے اندر جو مطلب لفظ ملتا ہے کتابوں کے اندر بجلی گری، جو تفاہیم کیے گئے، کیا مطلب؟ غصے کی، نفرت کی، اور اس ان کی گستاخی کی وجہ سے لگتا کہ جیسے کسی نے اتنی بڑی چوٹ لگا دیا دل کو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا متواضع انسان، مگر تواضع والے، خود کو مکبر مکرم سمجھنے والے، باشعور اور متحمل مزاج سمجھنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تحمل کا معنی یہ جو کچھ ہو گیا جناب ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ، یہی تحمل ہے، یہ تحمل ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہو. آتش فشاں بن گئے. آتش فشاں کہتے ہیں وہ پہاڑ جیسے جہنم کی طرح کا وہ لاوا نکلتا ہے، یعنی غصے سے، غم سے، اذیت جو ان ظالموں سے پہنچی. میں یعظون اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت، یعنی اللہ کے رسول کو اذیت، اللہ کو اذیت. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے ان پہ لعنت. یہ قرآن کی آیت ہے نا، اللہ سے بڑا حلیم کون؟ مگر یہ حلیم کا کلام ہے، یہ تمہارے بےایمان سیاست دانوں کا نہیں ہے. جو جس کا چمچہ ہے قیامت دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. واقعی یقیناً اگر یہ جو صرف نظر کر رہے ہیں اس دنیا میں انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، ان ظالموں کا پتہ نہیں کیا بنے گا. تو آپ اس فتنے کی سر کوبی کے لیے شمشیر بے نیام بن گئے. ہم نے فوراً ایک گورنر کو حکم بھیجا کہ وہ جا کر نہ لشکر لے اور ان عورتوں کو جمع کرے اور سب کے جن سے ہاتھ سے وہ دف اور بیدیاں سب کے ہاتھ کاٹ دو. عورتوں کے، جو کہتے ہیں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، جب وہ گستاخ رسول عورت بھی ہو تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، جسم رون دیے جاتے ہیں. یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، بے ایمان کا تقاضا نہیں ہے. میں ایمان والوں کو کہہ رہا ہوں، بے ایمان تو طویلیں کرے گا، اس کا بش، اس کا کلنٹن، اس کا واجپئی، اس کا جو خبیث، یہ جو جنڈر ایکٹ، مرد عورت کو خلط ملط کرنے کا پیش کر، جو میں مصطفیٰ کی شریعہ سے اتنا بغاوت رکھتا. آج اب کتنا دن ہے، آج کل جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آج کل کے دنوں میں وہ جو دھرنا عمرانے کا لگا ہوا ہے، چند 10-12 بندے، وہ بے ایمان پرویز الہی ان کے ساتھ رل کے ان کو پروٹوکول دے رہا ہے پوری. اب جب خادم رضوی کا دھرنا، لوگوں کے روزگار یہ ہو رہا ہے، یہ لیکچر دیتا تھا یہ بے ایمان، یہ سارے. اب وہ وفاق والے ادھر بیٹھے ہیں، یہ خبیث ادھر بیٹھا ہے، پولیس کی پروٹوکول میں عوام ذلیل ہو رہی ہے. اب عوام کا، اب سکول کا، اب بچیوں کا، اب نقصان نہیں ہو رہا. عمرانے کی گستاخی ہو تو نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی ہو تو روڈ بند ہے. تو پھر یہ سارے حقوق انسانی یاد آ جاتے ہیں درندوں کو. انسان کہاں ہے؟ اللہ اللہ. تو ثقیفہ بن سعدہ میں لوگوں کا اجتماع تھا اور معاملہ بڑا مشکل میں تھا. ہر طرف سے جوش دار آوازیں اور جذبات کا اظہار ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہو گیا تو ادھر انصار کے قبیلے نے جو ہے نا، ان کو لگا کہ کوئی کہیں سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے. جو مدینہ ایک ریاست تھی بہت بڑی، اور ابھی کسی کو پتا ہے کہ آپ کا وصال ہوا ہے، کسی کو نہیں ہے، تو ہمارا کوئی امیر ہونا چاہیے. صحابے کی بار تو ادھر تھے، انہوں نے وہاں اپنی پنچایت بنا لی. جب پتا چلا صدیق اکبر کو اور اصحاب کو، چونکہ آقا اس کا فرمان تھا کہ مہاجرین میں سے جو ہے نا آپ کا خلیفہ ہوگا، یہ بھی ایک فرمان ہے. ملتا تو ہے، جو مانے نہ مانے. میں تو مانتا ہوں جو کہ آگے حالات نے یہی سچ ثابت کیا، جو کہتا ہے کہ خلافت کا انتخاب ہی غلط تھا، اسلام کے پلے رہتا کیا ہے. سارا تو اسلام میں صدیق اکبر غلط، عمر غلط، معاذ اللہ عثمان غلط، علی کو کچھ بھونکنے والے، اور آگے تو پھر بچتا کیا ہے اسلام کے پلے؟ میرے مصطفیٰ کی تبلیغ کا رزلٹ یہی نکلا کہ سب کچھ غلط.
تو پھر جو کہہ رہے ہیں غلط، یہ کون سے ٹھیک ہو گیا؟ ان کو کہاں سے پھر ہدایت ملے گی؟ وہ ہدایت جن کے تھرو سے آئی وہ تو ملی نا۔ تو بہرحال تو بنی ثقیفہ بنی سعدہ، یہ ثقیفہ بنی سعدہ میں یہ لوگ اکٹھے تھے، اور اس کو امیر بنا دو، اس کو خلیفہ بنا دو، امیر بنا دو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک میان میں دو تلواریں ٹھیک نہیں، کیونکہ انصار کہتے ہیں ہم سے ہو اور مہاجر کہتے ہیں ہم سے دو۔ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا ایک میان میں دو تلواریں ٹھیک نہیں۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑا، لوگوں سے کہا سوال کیا، یہ سوال کیا تاکہ لوگوں سے یہ سوال کیا تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ کا مقام و مرتبہ سب کو معلوم ہو جائے۔ مصطفیٰ نے بتایا تھا نا ان کا مرتبہ معلوم ہو جائے، جس کو نہیں معلوم تھا اس کو بھی معلوم ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ یہ تین صفات کس میں موجود ہیں؟ پہلی صفت اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ غار ثور کے اندر جس کے صحابی ہونے کی وعد صحابی ہے، صاحب ہی، اس کا معنی صحابی ہوتا ہے، لے صاحب ہی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے صحابی سے۔ یہ لفظ کس کے لیے آیا؟ اور سب سے پہلے آیا ہجرت مکہ، ابھی راستے میں۔ صاحب نے کہا صدیق اکبر کے متعلق آیا، فرمایا تو یہ کس کی؟ ہما، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ دونوں جب تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اللہ معنا، یہ ہما جس کا ہما کا تثنیہ مصطفیٰ کے ساتھ بنا، ایک یہ دو جو گنے گئے جن کے لیے لفظ ہے ہما کا لفظ ہے، وہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ سب نے کہا صدیق اکبر۔ فرمایا اس کے بعد اللہ نے جب سکینت، میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، صدیق اکبر کا اور اپنا کا یہ جمع کا صیغہ ہے، معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے مصطفیٰ کے اس وقت مقام قربت پہ صدیق اکبر ایسے تھے جیسے مقام قربت پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ رمیتا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ، اے میرے حبیب جب تو نے پتھر پھینکے تو نہیں پھینکے، میں نے پھینکے، یا جب تیرے ہاتھ پہ انما یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، تیرے نہیں کر رہے تھے، اللہ کی کر رہے تھے، اوپر والا ہاتھ اللہ کا۔ یہی مقام قرب سمجھانے کی بات ہے کہ بتاؤ لا تحزن ان اللہ معنا، مصطفیٰ فرما رہے معنا، تو میں ہمارے ساتھ، اللہ، یہ کس کے لیے ہوا؟ تو سب اصحاب نے کہا کہ صدیق اکبر کے لیے۔ تو بتاؤ، فرمایا کہ بتاؤ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اور پھر صدیق اکبر فرمایا جو تمہارے پاس اس صفات والا ہو وہ سامنے ہے، خلیفہ بنے۔ سب کہنے لگے ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر سے آگے بڑھے۔ میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے نمازیں ہوئی، میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے امام کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ حالات ایسے تھے، مشکلات ایسی تھیں، سارے اچھی نیت سوچ رہے تھے کہ باہر سے کچھ ہو سکے، میرے صحابہ سے کیا غلط تھا، کیا ان کو دولت دھن اور شاہی کی، یہ جو کہتے ہیں حضرت علی کا حق تھا، علی کو ملنا چاہیے تھا، نہیں ملا، حضرت علی نے یہ، تو کیا حضرت علی کو دنیا پسند تھی؟ یعنی یہ عہدہ دنیا پرستی کے لیے تھا؟ تو بتائیں صدیق اکبر نے کتنا مال اکٹھا کیا، حضرت عمر نے کتنا مال اکٹھا کیا، عثمان غنی نے کتنا اکٹھا کیا، حضرت علی نے، اگر یہ دھن، یہ عہدہ دولت کے لیے تھا تو پھر کس کے لیے تھا؟ ذمہ داری تھی، ذمہ داری آسان ہوتی ہے۔ آگے بڑھے، سب کہنے لگے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور صدیق اکبر آگے بڑھے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی طرف متوجہ فرمایا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی۔ جب یہ بیعت صدیق حضرت عمر نے کی تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سب کو صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر۔ یہ میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت کنسیپٹ بتا جس کو نکالا جاتا ہے، وہ فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، ارے سارے میرے مصطفیٰ کے دور کے آخر وقت تک، اور اس لیے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کی اس وقت وصال ہو نہیں سکتا جب تک مدینے کے سارے منافق مر نہیں جاتے، وہ مرے نہیں، قتل نہیں ہوئے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کو تو پتا ہے پھر وہ کیسے اس دنیا سے، مگر اللہ تعالیٰ کا راز ہے وہ تھے ابھی، تو وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اب صاحب وہی تو چلا گیا، کسی پہ کون، اگر کوئی جانتے بھی تو کون کسی پہ فتویٰ لگائے کہ تو منافق ہے، جیسے آج بھی ہے منافق آج بھی، جن کو مصطفیٰ کی شان سمجھ نہیں آتی، وہ اس سے بڑا منافق کون؟
مگر اس پہ ڈائریکٹ فتویٰ کیسے لگائیں کہ واقعی یہ نفاق والا ہے؟ تو یہی بات کہ انہوں نے جب یہ کیا تو پھر اسودی منافق تھے، وہ گڑتو مڑتو روایتیں ادھر سے بڑی بڑی کتابوں میں ڈال دی گئی۔ اس لیے جب بھی کسی کے متعلق بات ہو تو قرآن و حدیث کے اندر جو اس کا مقام کھڑا ہے اس کو سامنے رکھ کے تاریخ کی کتاب کی وہ روایت وہاں چیک کرو، اس کے مقام و مرتبہ جو قرآن و حدیث کے اندر میں نے مصطفیٰ کے فرامین سے اس کو ملتا ہے، اس کے مد مقابل اپنی